السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی چینل مسز اسپوکی ٹی وی۔ آئیں چلتے ہیں آج کی ایک اور سچی خوفناک کہانی کی طرف، جسے سن کے آپ کو ڈر کا احساس ہوگا۔ اسٹوری سننے کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا۔ یہ واقعہ میرے ماموں جان اور اب کافی عرصے سے امریکہ میں مقیم ہیں، ان کے ساتھ شہر بھاولپور میں پیش آیا تھا۔ ان دنوں یہ 1970 کی بات ہے۔ ان دنوں میرے ماموں جان CA کے امتحانات کی تیاری کر رہے تھے۔ شہر بھاولپور کے قدیم علاقے فرید گیٹ ہمیشہ سے پر رونق رہا ہے۔ رات کے وقت ماموں جان کچھ خریدنے فرید گیٹ آئے، مطلوبہ سامان لے کر واپس روانہ ہو گئے۔ سردیوں کا دھند بھرا موسم تھا، رات کے کم و بیشاً 10 بج رہے تھے۔ زیادہ وقت تھا۔ فرید گیٹ سے نکلتے ہی ان کو سڑک کنارے ہاتھ سے رکنے کا اشارہ کرتی ایک عورت جو کہ ایک برقع پوش تھی نظر آئی۔ ماموں جی نے موٹر سائیکل روک دی۔ عورت نے کہا، آپ کا احسان ہوگا، مجھے بغداد اسٹیشن پر چھوڑ دیں۔ اس وقت کوئی سائیکل، رکشہ اور موٹر رکشہ نہیں مل رہا تھا۔ میرا جانا بہت ضروری ہے۔ ماموں جان کا گھر بغداد اسٹیشن سے ایک کلومیٹر پہلے میلے والی گلی میں تھا، لہٰذا انہوں نے اسے بیٹھنے کو کہہ دیا۔ وہ عورت ان کے پیچھے بیٹھ گئی۔ 5 منٹ کے سفر کے بعد میلے والی گلی آ گئی۔ ماموں جان اس کو کہا، میرا گھر اس گلی میں ہے، مگر میں آپ کو گھر تک پہنچا دیتا ہوں، مگر عورت خاموش رہی۔ بغداد اسٹیشن قریب آتا گیا اور سڑک سنسان ہوتی گئی۔ جو لوگ بھاولپور رہتے ہیں یا بھاولپور دیکھا ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ ان دنوں بغداد اسٹیشن پہ پرانے خالی کوارٹر ہوا کرتے تھے اور آبادی نہ ہونے کے قریب تھی۔ بغداد اسٹیشن کے سامنے مین روڈ پر موٹر سائیکل روک کر ماموں جان نے کہا، لیجیے، آپ کی منزل آ گئی۔ وہ عورت بولی، وہ سامنے تیسری گلی میں میرا کوارٹر ہے، وہاں اتار دیں۔ ماموں جان نے حامی بھر لی۔ 2 گلیوں کے سامنے سے گزرتے ہوئے ماموں جان کو یوں لگا جیسے موٹر سائیکل پر وزن بڑھ گیا ہے۔ ماموں جان بولے، میری بہن، وقت نہیں، اکیلے نہ رات کو نکلا کریں۔ عورت خاموش رہی۔ تیسری گلی میں ایک کوارٹر تھا جو اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ عورت بولی، بس یہیں روک دو۔ عورت نیچے اتر گئی۔ ماموں جان نے موٹر سائیکل موڑ کر سلام کر کے موٹر سائیکل آگے بڑھانا چاہی، مگر یوں لگا جیسے مانو وزن پڑ گیا ہو۔ موٹر سائیکل آگے بڑھنے کا نام نہ لے رہی تھی، حتیٰ کہ موٹر سائیکل رک گئی۔ عجیب سی کیفیت میں ماموں جان نے کہا، یہ موٹر سائیکل کو کیا ہو گیا؟ تو وہ عورت بولی، یہاں آ کے آج تک کوئی واپس نہیں گیا۔ بڑا قسمت والا ہے کہ تیری ماں اس وقت تجھ پہ حفاظت کے لیے آیت الکرسی پڑھ کے پھونک رہی ہے۔ تیرے گلے میں جو تعویذ ہے وہ مجھے مجبور کر رہا ہے، ورنہ اب تک میں تیرا خون سارا نکال چکی ہوتی۔ ماموں جان نے کپکپاتے ہونٹوں سے اعوذ باللہ کہہ کر موٹر سائیکل کو ریس دی۔ موٹر سائیکل فراٹے بھرتی چل پڑی۔ بقول ماموں جان کے انہیں نہیں پتا کیسے راستہ کٹا، کیسے گھر آئے۔ گھر آ کے زور زور سے دروازہ بجایا کہ سب کی آنکھ کھل گئی۔ گھر جا کے کچھ حواس بحال ہوئے، گھر والوں کو سارا واقعہ سنایا۔ بات سنتے ہی نانی امی جی نے کہا کہ ہاں، کچھ دیر پہلے تمہارا خیال آیا کہ تم ابھی تک گھر نہیں آئے، تو میں نے آیت الکرسی پڑھ کر تمہارا تصور کر کے پھونکی تھی۔ اس رات ماموں جان نہ سو سکے۔ جب آنکھ لگتی ان کو لگتا کہ ان کے پاؤں پہ انگلیاں پھیر رہا ہے کوئی۔ اس رات پورے گھر میں عجیب سی بدبو پھیلی رہی۔ صبح گھر والوں نے محلے کی عورتیں بلوا کر آیت الکرسی اور درود شریف کا ورد کروایا تو پہلے گھر سے بدبو ختم ہوئی۔ کچھ دن بعد ایک دوست کے ہمراہ دوپہر کے وقت ماموں جان بغداد اسٹیشن تیسری گلی میں اس کوارٹر کو دیکھنے گئے، مگر وہ کوارٹر کا نام و نشان تک نہ تھا، کچرے کا ڈھیر تھا۔